أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبولتهن أو آبائهن أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير الغربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورہ نور آیات 31-32. ان آیات کا جو میں نے تلاوت کی ہیں ترجمہ یہ ہے
تو مومنوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی فروج کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی کا موجب ہوگا. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہے. اور تو مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی فروج کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو غیر مردوں سے پوشیدہ رکھیں. یہ وہ آیات ہیں جن میں پردے کا تفصیلی حکم ہے. مجھے ان آیات کی تلاوت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ عرصے سے اسلام پر جو بلائیں ٹوٹ رہی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی بلا بے پردگی کی بلا ہے. مختلف جہت سے مختلف شکلوں اور مختلف بہانوں سے یہ بلا مسلمان عورتوں پہ ٹوٹ رہی ہے. اور دنیا کے اکثر ممالک میں مسلمان عورت پردے سے باہر آ رہی ہے. یہاں تک کہ بعض ممالک میں تو یہ فتویٰ بھی دیا جانے لگا ہے کہ پردہ حرام ہے. مثلا لیبیا میں ابھی چند دن ہوئے یہ فتویٰ شائع کیا گیا کہ پردہ نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ اسلام میں حرام ہے اور کوئی عورت پردہ نہیں کرے گی اور جو کرے گی وہ قانون شکنی کرے گی. تو وہ مسلمان ممالک جو اسلام کے پاسبان سمجھے جاتے تھے خود ان ممالک میں بھی یہ بلا اس شدت کے ساتھ ٹوٹ پڑی ہے کہ قرآن کریم کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ان کو بالکل الٹایا جا رہا ہے. ایک مسلمان عورت یعنی احمدی عورت ایسی عورت تھی جس سے توقع تھی کہ اس میدان میں وہ جہاد کا بہترین نمونہ دکھائے گی اور بھاگتے ہوئے ان کے قدم روکے گی اور اس کھوئی ہوئی بازی کو پھر جیت کر دکھائے گی. لیکن بڑی حسرت اور بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے ہونے لگا کہ گویا یہ بازی ہم اس میدان میں ہار چکے ہیں. یعنی ہم بھی یہ بازی ہار چکے ہیں. میں نے محسوس کیا اور بڑی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ تحریک ڈالی کہ مستورات میں احمدی مستورات میں اس جہاد کا اعلان کرو کہ اگر آپ نے بھی یہ میدان چھوڑ دیا تو پھر دنیا میں وہ کون عورتیں ہوں گی جو اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے آگے آئیں گی. مختلف بہانے مختلف وزارات جو تراشے جاتے ہیں ان کی داستان لمبی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ چور دروازہ جس رستے سے بے پردگی نے حملہ کیا ہے وہ چادر ہے. چادر جو پردے کی خاطر قرآن کریم میں مذکور ہے بالکل برعکس مقصد کے لیے استعمال ہونے لگی. واقعہ یہ ہے کہ چادر کا پردہ اسلامی پردہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن کن حالات میں کس حد تک یہ پردہ رہتا ہے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں پردے کے جو احکامات ہیں ان کے متعلق تفصیلی جائزہ لیا گیا. مجلس افتاح کے سپرد میں نے یہ معاملہ کیا. چنانچہ گزشتہ 6 ماہ سے یہ معاملہ تفصیلاً زیر غور ہے اور تمام آیات کے اکٹھا کرنے اور ان پر غور کرنے کے علاوہ تمام متعلقہ احادیث کا مطالعہ کیا گیا. اسلامی تاریخ میں پردے نے مختلف وقتوں میں کیا شکلیں اختیار کی ان کو زیر نظر رکھا گیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ اقتباسات پر غور کیا گیا. خلفائے سلسلہ عالی احمدیہ نے جو اظہار خیال فرمایا ان کو بھی زیر غور لایا گیا. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان تمام باتوں پر غور کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ اسلام مختلف حالتوں اور مختلف سوسائٹیوں اور ان کی ترقی کی مختلف حالتوں کے پیش نظر اور پھر انسانی ضروریات کے پیش نظر اور پھر کسی سوسائٹی کے عمومی حالات اور کردار کے پیش نظر
مختلف قسم کے پردوں کی توقع رکھتا ہے. یعنی ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے جو پردے کی ہر امکانی ضرورت کو پیش نظر رکھتا ہے، اور کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جو دنیا کی کسی قوم پر وارد ہوا ہو اور اس کا جواب قرآن کریم میں اور سنت نبوی میں نہ ملتا ہو. مثلا ہمارے دیہات میں جو چادر کا پردہ رائج ہے، جس میں گھونگھٹ ہے، حیا ہے، اور چہرے کو جہاں تک ممکن ہو وہ چادر سے لپیٹ کر دائیں بائیں سے شرم اور احتیاط سے چلنے والی عورتیں ہیں، وہ خاوند کو روٹی پہنچانے کے لیے اس کے پاس کھیتوں میں پہنچتی ہیں، پانی بھرنے باہر نکلتی ہیں. یہ اسلام کے مطابق استثناء نہیں ہے، بلکہ اسلام کے پردے کے بنیادی تخیل کا ایک حصہ ہے، اور قرآن کریم اس کے متعلق وضاحت فرماتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون خوب کھول کر بیان فرمایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن کریم کی ان آیات کے ترجمے میں جو میں نے پڑھی تھی بیان فرمایا کہ ایک پردہ اسلام کا یہ ہے کہ اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں سے تھوڑی تک پوری طرح ڈھانک لیا جائے، اور ماتھے کو بھی پوری طرح ڈھانک لیا جائے، اور کوئی سنگھار ایسا نہ کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں خواہ بد لوگوں کی نظروں میں انگیخت پیدا ہو. وقار اور تحمل کے ساتھ بغیر سنگھار پٹار کے انسانی ضروریات کی خاطر جن سوسائٹیوں میں عورتیں باہر نکلتی ہیں وہ اسلامی پردہ کر رہی ہیں، مستثنا نہیں ہیں. استثناء تو وہ ہوتا ہے جو قانون کے خلاف ہو، یہ پردہ قانون کے اندر داخل ہے. چنانچہ یورپ میں جو سوسائٹی ہے اس کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تشریح کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ وہ پردہ ہے جو اہل یورپ کے لیے بھی شاخ نہیں گزر سکتا، بار نہیں گزر سکتا، کیونکہ ان کی سوسائٹی میں عورت نے اقتصادی معاملات میں بہت زیادہ آگے قدم بڑھا لیا ہے اور ان کی اقتصادیات کا ایک حصہ بن چکی ہے. اس لیے اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے. اگر وہ عورت کسی قسم کا پردہ کرے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عین اسلامی پردہ کر رہی ہوگی. اس سے آگے ایک اور پردہ ہے اور وہ چہرے کا پردہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحتوں کی روشنی میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات پر قلم اٹھایا تو بڑی وضاحت کے ساتھ بغیر کسی استثناء کے یہ بات بیان فرمائی کہ چہرے کا پردہ بھی اسلامی پردہ ہے اور اس کی بنیادوں میں داخل ہے. اگر کس سوسائٹی کے لیے اس کی وضاحت کے لیے جب آپ حضرت مسلم موعود کی تفاسیر پر پڑھتی ہیں اور اس موضوع پر جو آپ نے قلم اٹھایا یا بیان فرمایا اس پر غور کرتی ہیں تو آپ کو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ سوسائٹی کا وہ حصہ جو متمول ہے، سوسائٹی کا وہ حصہ جو عام اصطلاح میں ایڈوانس کہلاتا ہے، ترقی یافتہ، ان کو ہر قسم کی سہولتیں حاصل ہیں، گھروں میں نوکر ہیں، کام کرنے والے، خدمت گزار، ہر قسم کے آرام اور آسائش کے سامان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، اور بظاہر زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ اپنے پیسے کو اپنے قلب کے اطمینان کے لیے خرچ کرنے کی راہیں ڈھونڈیں. یعنی یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ہم زندہ کس طرح رہیں گے، بلکہ یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیسہ ہمیں عطا فرمایا ہے ہم اس کو کس طرح خرچ کریں کہ اور زیادہ لذت یابی کے سامان پیدا ہوں. یہ وہ سوسائٹی ہے جس کے متعلق حکم ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنے چہرے کو ڈھانپیں، سنگھار وغیرہ کر کے باہر نہ نکلیں. بے ضرورت اور بے مقصد جب وہ دنیا میں نکلیں گی تو اس کے شدید نقصان سوسائٹی کو پہنچیں گے. اور آج کل جبکہ ہر طرف گندگی پھیل رہی ہے اور گھروں کے امن اٹھ رہے ہیں، اس وقت زیادہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی عورتیں پورا پردہ کریں. اب برقع ٹھیک ہے کہ اسلامی پردہ نہیں، لیکن حالات اور موقع کے مطابق خلفاء کا یہ کام رہا ہے اور یہ فرض ہے
کہ وہ اس معاملے میں انتظامی فیصلے کریں. اگر ایک برقع ایک سوسائٹی میں رائج ہے اور چادر اس کی جگہ لے رہی ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس سے اسلامی پردے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے کہ نہیں. اگر کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو اس وقت کا فیصلہ یہی ہوگا کہ کوئی غرض نہیں. لیکن اگر واضح طور پر یقینی طور پر قدم ضلالت اور گمراہی کی طرف اٹھ رہے ہوں اور خطرہ یہ پیدا ہو رہا ہو کہ رفتہ رفتہ پردہ اٹھ جائے گا پھر برقع نہیں اٹھے گا، اس وقت کا خلیفہ اگر قدم نہیں اٹھاتا تو وہ مجرم ہوگا اور خدا کے سامنے جواب دے ہوگا. اس لیے لازماً میرا فرض ہے کہ ان تمام حالات پر غور کر کے ان ایک انتظامی فیصلہ کروں. برقعے کے حالات بعض سوسائٹیوں میں بہت اہمیت اختیار کر چکے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ برقعے سے باہر آنے والا رخ کیا ہے اور برقعے کے اندر داخل ہونے والا رخ کیا ہے. یہ دو مختلف اور متضاد شکلیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کھول کر رکھنا چاہتا ہوں. جن سوسائٹیوں میں برقع رائج رہا ہے نسلن بعد نسلن، مثلا خاندان اقدس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم نے حضرت اماں جان کو دیکھا، آپ کی اولاد کو دیکھا، حضرت مسلم موعود کو اور آپ کی اولاد کو دیکھا، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے خاندان کے وہ افراد جو پارٹیشن سے پہلے تک وہاں پیدا ہوئے اور اس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی، ان کو دیکھا. وہ سارے برقعے میں ملبوس ہوتے تھے. آزادی سے دنیا کی زندگیوں میں اور دلچسپیوں میں حصہ لینے سے ان کو نہیں روکا گیا. وہ عورتیں شکار میں بھی جاتی تھیں، کھیل کود میں بھی حصہ لیا کرتی تھیں، سیر و تفریح میں بھی حصہ لیا کرتی تھیں، تعلیم بھی اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کرتی تھیں، لیکن برقع پہنتی تھی. اس دور میں اگر ان کے بچے اور بچیاں یہ دیکھیں کہ ان کی ماؤں نے چادریں لی ہیں اور چادروں کی شکل یہ بن گئی ہے کہ اپنوں کے سامنے وہ زیادہ شدت کے ساتھ لپٹی جاتی ہے اور غیروں میں نکلتی ہیں تو چادریں ڈھلک جاتی ہیں اور کندھوں پہ جا پڑتی. کون کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلامی پردہ ہے؟ تقویٰ سے کام لینا چاہیے. اعتراض کی زبانیں بے شک آپ کھولیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں اس مقام کو فائز کیا گیا ہوں کہ میں آپ کی نگرانی کروں. اس لیے میں آپ پر خود کھول کے بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم فرماتا ہے بل انسان والا نفسہ لبصیرۃ ولو القی معاذیرا. لاکھ تم بہانے تراشو، لاکھ عذر پیش کرو کہ تم اسلامی پردے کے میں زیادہ شدت اختیار کر رہے ہو اور اسلام پردہ چادر ہی ہے، لیکن میں جانتا ہوں اور میرا نفس جانتا ہے اور آپ کا نفس جانتا ہے کہ وہ چادر اسلامی پردہ نہیں جو آج بے پردگی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. اسلامی قدریں توڑی جا رہی ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ان کی نسلوں کا آگے سے کیا حال ہوگا. ان کو نہیں پتا کہ وہ ناچ گانوں میں مبتلا ہو جائیں گی اور بے حیائی میں ایسے قدم آگے بڑھائیں گے کہ نہیں روکی جائیں گی. پھر اس کے برعکس ایسی سوسائٹیاں ہیں جہاں بے حیائی عام ہے، جہاں ننگ کا تصور ہی بالکل مختلف ہے. ننگے بازو، ننگے چہرے، بلکہ بدن کے ایسے اعضاء ننگے کر کے وہ پھرتی ہیں کہ انسان کی نظر پڑتی ہے تو حیران ہوتا ہے کہ عورت یہاں تک بھی پہنچ گئی. وہاں جب مسلمان عورتیں احمدیت کو اختیار کرنے کے بعد اسلامی قدروں کو اختیار کرتی ہیں اور ان اپنے چہروں کو نہ بھی ڈھانپیں تب بھی وہ چادر کے ساتھ ایسا پردہ اختیار کرتی ہیں کہ ان کی شرافت اور ان کی نجابت ساری سوسائٹی کو نظر آ رہی ہوتی. ان کی طرز عمل دعوت نہیں دیتی بلکہ دھکے دے رہی ہوتی ہے نظروں کو. اس سوسائٹی میں وہ بین ہی اسلامی پردہ اور استثناء نہیں ہے. اس لیے مختلف حالات میں مختلف پس منظر کو دیکھ کر انتظامی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اسلام نے ان سب چیزوں کی گنجائش رکھی ہوئی ہے. ایک اور پردہ ہے جو اہل بیت کا پردہ ہے. اب دیکھیے کیا اہل بیت کا خدا اور تھا اور عام عورتوں کا خدا اور تھا؟ خدا جانتا تھا کہ بعض خاندانوں پر زائد ذمہ داریاں عائد ہوا کرتی ہیں. اگر وہ ایک گناہ کی طرف قدم اٹھائیں تو دوسری عورتیں 10 قدم اٹھائیں گی. ایک نیکی کی طرف قدم اٹھائیں گی تو دوسری عورتیں 10 قدم نیکیوں کی طرف اٹھائیں گی. اس بنیادی فلسفے کو خدا تعالیٰ نے پیش نظر رکھتے ہوئے جو خالق کائنات ہے جس نے انسانی فطرت کو پیدا کیا ہے یہ حکم دیا. اور یہ ناانصافی کا حکم نہیں تھا. یہ حکم دیا کہ جہاں تک ہو سکے
तुम घरों के अंदर ठहरी रहो, बेजरूरत बाहर ही ना निकलो, और निकलो तो पूरी तरह अपने आप को ढांप कर, और हरगिज मौका ना दो किसी को कि तुम्हारे चेहरों को देखे और बदनजर से इन पाक चेहरों को नापाक करने की कोशिश करे। ये तीसरी किस्म में पर्दे की। तो ये तीनों पर्दे इस्लामी पर्दे हैं और मुख्तलिफ हालात में वो नाफिज होंगे, लेकिन अफराद को ये इजाजत नहीं दी जा सकती। एक जमात, एक मुनज़्ज़म जमात है, इसमें इबादत का तस्वुर है। अफराद को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो जिधर चाहे मुंह उठाकर फिरें और नज़्म ज़ब्त को तोड़ दें और इस्लामी पर्दे का तस्वुर ही सारा आहिस्ता सोसाइटी के ऊपर चला जाए। ये वो वजूहात हैं जिनके पेश नजर मैंने इस दफा ये हदायत दी वज़ारत इस्लाह और इरशाद को भी और लजना को भी कि सबसे पहले स्टेज पर आप पाबंदी करें और खुसूसियत के साथ हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की खानदान की मस्तूरात पर सख्ती करें। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर जो अहकामात आयद होते हैं ज़िल्ली तौर पर, वैसे ही अहकामात हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के खानदान पर भी आयद होते हैं। अगर इनसे ये सलूक हो कि वो चाहे पर्दे का एहतराम करें या ना करें, उनको स्टेजों के टिकट मिल रहे हों और लजना की खिदमत करने वाली मस्तूरात, कुर्बानी करने वाली मस्तूरात, पर्दे में रहकर इस्लाम के लिए अपना सब कुछ पेश करने वाली मस्तूरात, हाथों से जेवर उतार देने वाली मस्तूरात, ये बाहर बैठी हुई नीचे, और ये तस्वुर कायम हो गोया कि आला और मॉडर्न सोसाइटी का काम है वो स्टेज का टिकट ले ले और दूसरी गरीब अहमदी औरतों का काम है कि वो सामने जमीन पर बैठ जाए। ये बातिल तस्वुर है। हमेशा के लिए अगर किसी के दिमाग से ये चीज में कीड़ा है तो निकाल दो उसके लिए। हर जगह ऐसा नहीं होगा। तकवा मेयार है। कुरान करीम फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, खबरदार हमने तुम्हें शऊब बनाया, कबाइल बनाया, मुख्तलिफ तक़सीमें की, लेकिन अल्लाह के नजदीक मुत्तकी के सिवा कोई इज्जत के लायक नहीं है। बस अगर जमात तकवा के मेयार की हिफाजत नहीं करेगी तो किसी कदर की भी हिफाजत नहीं हो सकेगी। ये तो बुनियाद है मोमिन की, ये तो इस्लाम की जड़ें हैं तकवा। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर ये जड़ रही सब कुछ रहा। तकवा ही वो है जिसके नतीजे में सारे इस्लाम का दाना माना कायम रहता है। ये बहार जो इस्लाम के चेहरे पर आती है तकवा के नतीजे में पैदा होती है। ये तकवा की जड़ें चूसती हैं जमीन का रस और फिर उनको आसमानी कैफियतों में तब्दील करती चली जाती हैं। इसलिए बहरहाल तकवा का काम यह है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए। कुछ बेहतियातियां भी हो जाती हैं ऐसे मौकों पर। मसलन बाज़ इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों में बुर्का राइज नहीं है बल्कि चादर राइज है, और कुछ मस्तूरात ऐसी हैं जो चादर से बुर्के की निस्बत ज्यादा अपनी हिफाजत करती हैं। जमात का काम है कि निगरानी करे इन बातों की, देखे कि कहां कहां वो इलाके हैं और जो चादर ले रही हैं उनका तरीक़ेकार क्या है। क्या वो फैशन की गुलामें हैं या वाक़अतन जरूरत की गुलाम हैं और मजबूर हैं और पूरी तरह अपनी हिफाजत करती हैं। फिर अगर वो चादर लेती हैं तो ये उनका काम है। इन जमात का निजाम अगर फैसला करता है ऐसी मस्तूरात के मुतालिक तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए ज्यादा मुसीबत मोल लेती है। वाक़अतन अगर कोई औरत पूरी तरह पर्दा करना चाहे तो बुर्का आसान है बनिस्बत चादर के। चादर तो ढलकती है, उसको संभालना पड़ता है, घूंघट खींचना पड़ता है और कई किस्म की मुसीबतें साथ लगी हुई हैं। बड़ी मुश्किल के साथ चादर के साथ इंसान अपने पर्दे की हिफाजत करता है। बुर्का तो एक आसान तरीक था, बस अगर वो मॉडर्न सोसाइटी के असरात या इनकी बातों से मुतस्सर हुए बगैर बाज़ इलाकों के रिवाज की पेश नजर ऐसा करती हैं तो जमात का काम है, हम तहकीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला और जमाती निजाम के ताबे उनको इजाजत दी जाएगी, लेकिन उसी हद तक जिस हद तक उनका पर्दा इस्लामी है। अगर वही चादरें खतरा महसूस हुआ कि उनकी बच्चियां गलत इस्तेमाल करने लगी हैं, नई सोसाइटी में आकर उसके बद असरात जाहिर होने शुरू हो गए हैं तो इसे भी रोक दिया जाएगा। तो बाद ऐसी औरतों को भी मुमकिन है टिकट ना मिला हो जो हक रखती हो और उनके दिल में शिकवा पैदा हुआ हो। जहां तक
اس رپورٹ کا تعلق ہے رد عمل کا، وہ بڑی ٹھنڈا پانی نہیں ہے کہیں، ٹھیک ہے، بڑی دلچسپ رپورٹیں آئی ہیں، وہ میں آپ کو سنانی چاہتا ہوں. ٹھنڈا یہ تیل گرم کر دو. ایک ہماری باجی جان ہیں، ان کا شروع سے ہی رجحان پردے میں سختی کی طرف رہا ہے، کیونکہ حضرت مسلم موعود کی تربیت میں جو پہلی نسل ہے ان میں سے وہ ہیں جو گھر میں مسلم موعود کو انہوں نے کرتے دیکھا، جس طرح باہر نکالتے دیکھا بچیوں کو، تو ایسا ان کی فطرت میں رکھ چکا ہے کہ وہ اس عادت سے ہٹ ہی نہیں سکتی. ان کے متعلق بعض ہمارے بچیوں کا یہ خیال ہے کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، پاگل ہو گئے ہیں، پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، ایسی باتیں کیوں ہی کرتے ہیں. لیکن اگلے وقت کون سے؟ میں تو ان اگلے وقتوں کو جانتا ہوں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے وقت ہیں. اس لیے ان کو اگر اگلے وقتوں کو کہہ کر پرانا سمجھ کر کسی نے کچھ کہنا ہے تو اس کو مرضی ہے، وہ جانے اس خدا کا معاملہ جانے. لیکن یہ جو میری بہن ہے یہ واقعتاً تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے اس بات پر سختی کرتی تھی. چنانچہ اس دفعہ اسٹیج کے ٹکٹوں کی، خصوصاً ایک حلقے کے ٹکٹوں کی ذمہ داری ان پر عائد کی گئی. وزارت اصلاح اور شاد نے جہاں اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، میں نے ان کی جواب طلبی کی ہے، وہاں انہوں نے ذمہ داری کو ادا کیا اور ٹکٹ جاری ہونے کے باوجود روک لیے. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو ہر طرف سے تان و تشنیع کے فون آنے شروع ہوئے. بڑی سختی کی گئی ان کے اوپر. بعض والدین نے گالیاں دی، بعض بچیوں نے فون کیے کہ یہ تم لوگوں نے کیا چلایا ہوا قصہ. میری بیوی کے پاس سے ایک بچی آئی، اس نے کہا کہ یہ چلے گا نہیں معاملہ، کر کے دیکھ لیں. ایک ہماری بچی کے پاس ایک لڑکی یا چند لڑکیاں آئیں، اس سلسلے میں گفتگو ہونے لگی، تو انہوں نے کہا تم تو پردہ بھی کرتی ہو اور گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی، اس لیے تمہیں اسٹیج کا نہیں، تمہیں تو صدارت کا ٹکٹ ملنا چاہیے. غرضے کے اپنے دل کے جتنے بھی دکھ تھے وہ انہوں نے جس طرح بھی پیش آئی بس چلی، وہ دوسرے کے دلوں کو دکھوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کی. چرکا جب عورت لگاتی ہے تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ میرے دل کا دکھ میرے دل میں کیوں رہے، میں اپنے دل کا دکھ تمہارے دل میں منتقل کرتی ہوں اور اب میں چھٹی کر جاتی ہوں، عیش کرو جو مرضی کرنا کرو. یہ ساری باتیں جب مجھے پہنچی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں غمگین ہوتی ہیں، یہ تو میرا فیصلہ ہے، یہ دل آپ کے، یہ غم آپ کے دل میں بھی نہیں رہنے چاہیے، تو میرے دل میں منتقل ہونے کا حق رکھتے ہیں، آپ مجھے دے دیں، میں جانوں اور میرا خدا جانے، آپ ہر چیز غمگین نہ ہوں، بے فکر ہو کر ان باتوں کی تعمیل کریں جن کا ذمہ دار میں ہوں، آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری آدمی ہوتی. اس وقت مجھے خیال آیا کہ آغاز اسلام میں بھی تو یہی ہوتا تھا. میں کیا اور میری بساط کیا، میں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں. گناہگار اور کمزور انسان نہیں جانتا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر فائز فرمایا، لیکن جیسا بھی میں تھا اور جیسا بھی میں ہوں، میں کمزور انسان ہوں اور اس منصب کی ذمہ داریاں لازماً ادا کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے دنیا کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد خدا کے حضور جواب دوں، اس لیے دنیا کی باتیں میں برداشت کروں گا، خدا کی جواب دوں مجھے قبول نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، اس سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی باتیں کرنے والوں کی زبانوں نے نہیں چھوڑا، تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں. مختلف فیصلے مختلف نیتوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور مختلف نیتیں ان کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہیں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد اور غزوات سے فارغ ہو کر مدینے واپس جانے لگے تو اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہاجرین کو جو واپس مکے میں اپنے گھروں میں آباد ہو رہے تھے مال غنیمت میں سے بہت کچھ دیا، اور وہ انصار جو ساتھ آئے تھے وہاں سے
وہ تقریباً خالی ہاتھ رہے. اس وقت ایک بدقسمت نے یہ سوال کیا، یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ عجیب منصف رسول ہے جو عدل پر قائم ہے اور لوگوں کو قائم کرتا ہے، اور اپنا یہ حال ہے کہ اب جنگ غنیمت کے اموال کو اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے اقربا کو دے دیے، اور تلوار اور خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ خاطر ہوئے، لیکن آبادی تھے اس قسم کی باتوں کے. آپ نے انصار کو اور مہاجرین کو اکٹھا کیا، اور تلوار اور خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ خاطر ہوئے، لیکن آبادی تھے اس قسم کی باتوں کے. آپ نے انصار کو اور مہاجرین کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ بات مجھ تک پہنچی ہے. ایک جاہل انصاری تھا جس سے یہ بات ہوئی. جب یہ بات سنی تو انصار سے دھاڑے مار مار کے رونے لگے. یا رسول اللہ، ہمارا قصور نہیں، ہم میں سے ایک جاہل نے یہ بات کر دی. آپ نے فرمایا نہیں سنو تو صحیح. اس نے یہ دیکھا اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، میرا فرض ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میری نیت کیا تھی. آپ نے فرمایا کہ میرا یہ فیصلہ تھا کہ میں اس وطن میں اب نہیں ٹھہروں گا جہاں سے نکالا گیا تھا. میں ان انصار بھائیوں میں واپس چلا جاؤں گا جنہوں نے میری مدد کی تھی ہجرت کے وقت. اس لیے میں نے سوچا کہ مال غنیمت اور دنیا کی چیزیں تو ان لوگوں کو دے جاؤں اور خدا کا رسول تمہارے ساتھ چل پڑے. بس تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یہ تو مال مویشی ہانگ کر لوٹ رہے ہیں اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں جن کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا. ایک ایسا بھی رد عمل ہوتا ہے. ایک بچی کے والد نے مجھے خط لکھا اور انہوں نے کہا، خط میں لکھا کہ 52 سال حضرت مسلم موعود کے ساتھ میں نے زندگی کا وقت گزارا. بڑے ایموشن تھے، بڑا ہی احسان کا سلوک فرمایا کرتے تھے. پھر 17 سال میں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ساتھ زندگی کا وقت گزارا. بڑے ایموشن تھے اور بہت ہی احسان اور شفقت کا سلوک فرمایا کرتے تھے. اور اس کے بعد یہ خط ختم ہو گیا. مجھے اللہ تعالیٰ نے بصارت عطا فرمائی ہے کہ میں خاموش زبان کو بھی پڑھ سکتا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ خط جاری تھا اور میں اسے پڑھتا رہا. جہاں یہ خط ختم ہوا اس کے بعد یہ مضمون تھا کہ مجھے آج یہ نحوست کا دن بھی دیکھنا پڑا کہ تمہاری خلافت کی بیعت کرنی پڑی، جو ظالم ہو، جو انصاف کے خلاف فیصلے کرتے ہو. پہلے میرا خیال آیا کہ ان کو جواب دوں، پھر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ خلیفہ وقت کے خلاف جب اس قسم کے اعتراضات پیدا ہوں تو اس میں کسی بحث کا سوال نہیں رہا کرتا. یہ معاملہ آسمان کی عدالت میں چلا جایا کرتا ہے. بس میں ان کو جواب نہیں دوں گا کیونکہ یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا ان کے اور میرے درمیان. اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کیونکہ وہی میرے دل کا حال جانتا ہے. جب سختیاں کی جاتی ہیں تو کس طرح کی جاتی ہیں، کیوں کی جاتی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلی نسلیں انتہائی خطرناک دور میں داخل ہونے والی ہیں. ہر طرف بے حیائی کا دورہ ہے. ہر طرف ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر آپ نے پردوں کی خاص حفاظت نہ کی تو اتنے خطرناک حالات سے آپ کی اگلی نسلیں دوچار ہوں گی کہ آپ حسرت سے دیکھیں گی اور ان کو واپس نہیں بلا سکیں گے. زندگی کے فیشن سے دور جا رہے ہیں آپ. وہ زندگی کا فیشن جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان میں ذکر ہے. اور جب آپ کو آپ کی خاطر روکا جاتا ہے تو آپ جواب میں زخم لگا کر، چرکے لگا کر اپنے دکھ دوسروں میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں میں نے ایسا کیا؟ اس لیے کہ قرآن کریم فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ.
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یقیناً وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی کو پھیلائیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی دردناک عذاب مقدر ہے. صرف آخرت کا عذاب نہیں ہے، اس دنیا میں بھی دردناک عذاب مقدر ہے، وہ فی الآخرہ اور آخرت میں بھی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ان حالات کے کیا بد نتائج پیدا ہونے والے. پھر فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ علیم. کہ دیکھو یہ سارے پردے کی کوششیں، احکامات، انسانی قدروں کی حفاظت اور اسلامی معاشرے کی حفاظت کی کوششیں، یہ ساری تمہیں پاک کرنے کی خاطر تو کی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہیں ہو سکتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ وہ قرآن کریم کی آیات ہیں جو مجھے مجبور کر رہی ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں اور ایسے حالات میری آنکھوں کے سامنے ہیں باہر کی دنیا میں بھی، جہاں پاکستانی عورتوں نے غیر معاشرے سے متاثر ہو کر بے پردگی شروع کی. چونکہ وہ برقعے سے باہر نکلی تھی اس لیے ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ ان کی بچیوں نے سمجھا کہ اب پردہ اٹھ گیا ہے اور اس بے احتیاطی کی سزائیں ان کو ملی. چنانچہ بہت سی ان میں سے ایسی ہیں جو واپس برقعوں میں آئیں. بلکہ امریکہ کی سوسائٹی کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے صرف چادر نہیں لی بلکہ برقع پہننا اس طرح سے. وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم برقع نہ پہنیں تو پوری طرح ہم مقدار کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. لیکن جب وہ واپس آئیں اس سے پہلے کیا حال ہو چکا تھا. ایسی بھی بعض بچیاں ہیں جو سکھوں کے ساتھ بھاگ گئی. ایک واقعہ ہے یہ، لیکن بڑا ہی دردناک واقعہ ہے. ایسی بھی بچیاں ہیں جنہوں نے ماں باپ سے آنکھیں پھیری اور عیسائی لڑکوں کے ساتھ بھاگیں. شاید 2 واقعات ایسے ہوں، لیکن ناسور کی طرح دکھ دینے والے واقعات ہیں. یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میرا دل بے چین اور بے قرار ہے کہ میں آپ کو بار بار توجہ دلاؤں کہ اسلامی عقیدوں کی حفاظت کے لیے وقت ہے جس میں عادتوں سے بھی بعض دفعہ انسان آگے رہ جاتا ہے. جو چیزیں جائز ہیں وہ بھی خدا کی عبادت ہونی پڑتی، جو کام فرض نہیں ہیں وہ بھی کرنے پڑتے ہیں. ایسے بھی حالات آ جائے گا. کہاں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں گھوٹا کناری استعمال نہ کریں؟ لیکن جب وقت کی ضرورت تھی اور خلیفہ وقت نے حکم دیا تو عورتوں نے اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار دیے. بڑے بڑے عمراء جن کو عادت تھی تناؤ کی زندگی کی، وہ ایک کھانے پر آ گئے اور شادی بیاہ میں بھی گھوٹا کناری سے اعتراض ہونے لگے. احمدی عورت کا کردار تھا، وہ اپنے عہد کی سچی تھی، وہ خلافت کی بحث کرتی تھی پورے دل کے خلوص کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر یہ نہیں کہا کرتی تھی کہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے اور کیوں ہم پر زیادتی کی جا رہی ہے. ایسی ایسی شاندار مائیں پیدا کی ہیں احمدیت نے، ان کو ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے عام انسان کی ٹوپی گرتی ہے. حضرت مسلم ماؤد نے ان واقعات کو مختلف وقتوں میں مختلف شکلوں میں بیان فرمایا، لیکن افسوس ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ لجنہ ان کو ایک مرتب کر چکی ہے، پھر بھی بہت سے ہیں جو پڑھتے نہیں، ان کو وقت نہیں ان کو ملتا.
सोसाइटी की जिंदगियां हैं, उसके तकाजे हैं, मुलाकातें हैं, एक दूसरे के घर जाना है, इतनी मसरूफियात। उन मसरूफियात के बाद वक्त कहां मिल सकता किसी को कि वो दीनी मुताला करे। हालांकि जरूरतें ऐसी पेश आने वाली हैं कि आपको भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ी कुर्बानियों के लिए तैयार होना पड़ेगा। बहरहाल हजरत मुस्लिम मऊद ने मुख्तलिफ वक्तों में जो मुख्तलिफ अहकामात जारी किए, बज़ाहिर उनका मजहब से ताल्लुक भी नहीं था, बराह रास्त मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अहमदी मस्तूरात ने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं कि अकल दंग रह जाती। मुस्लिम लीग के जमाने में जब ये ख्याल खतरा था कि अगर मुस्लिम लीग ना जीती तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, हज़रत मुस्लिम मऊद ने एक आम हुक्म जारी किया कि जिसमें भी ताकत है वो जरूर वोट देने के लिए जाए। अब वो तो एक वाज़ेह बात है कि वोट देना कोई ऐसा इस्लामी फर्ज तो नहीं है कि उसके छोड़ने से किसी इस्लामी हुक्म को टाला जाता है, और फिर जो मजबूर हो, बीमार हो, उसको तो ऐसे ही इजाजत है। लेकिन एक औरत मचल गई, उसके बच्चा हुआ था चंद दिन पहले, उसके मां बाप रिश्तेदारों ने समझाया कि दीदी ना जाओ, खतरा है। उसने कहा खतरा अपनी जगह होगा, मुझे मेरे कानों में कि इमाम वक्त की आवाज पहुंची हुई है कि मुस्लिम लीग को जिताना और वोट देना। उन्होंने कहा अच्छा फिर यही इलाज है तुम्हारा कि हम ताला लगा जाते हैं बाहर और तुम्हें घर में अकेला छोड़ जाते हैं। सारे घर वाले चले गए ताला लगा के, बहुत उठी और उसने उनके जाने के बाद वावेला शुरू किया। किसी हमसाये के कान में आवाज पड़ी, वो आया, उसने ताला तोड़ा, उसने कहा कि और कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, तो बाकी ठीक है। कोई कह के वहां से रवाना हुई। वापसी पे वो काफिला आ रहा था वोट देकर, तो एक झाड़ी में से उन्होंने खून बहता देखा, जाके पता किया तो वही उनकी घर की बच्ची थी। इतनी ताकत नहीं थी कि वो चल सके, तो रास्ते में इतनी ब्लीडिंग शुरू हो गई कि एक झाड़ी में छुप कर वो लेट गई और वही बेहोश हो गई। उसे उठा के वापस लाए। इस तरह वो लोग बहते लिया करते थे, इस तरह तकाजे अदा किया करते थे दीन के। वो खालिस थे अपने ईमान में, कोई उनमें झूठ की मिलानी नहीं थी। ऐसी ऐसी माएं थीं जिन्होंने कुर्बानी के हैरत अंगेज मुजाहरे किए हैं इस्लाम की खातिर और बैत का हक अदा करने के लिए। हज़रत मुस्लिम मऊद बयान करते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद जब शुरू में कश्मीर में जहाद हो रहा था तो शदीद जरूरत थी पाकिस्तानी फौज को मुजाहिदीन की। हज़रत मुस्लिम मऊद ने पैगाम भिजवाने शुरू किए देहात में कि जो भी फौज में भर्ती हो सकता है, आज एक खास जरूरत है कौम और मुल्क को, इसलिए आप लोग भर्ती हो। एक जगह आपके करिंदे गए और वहां ऐलान किया, बड़ा अहमदी गांव था, कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर उसने कहा, फिर कोई खड़ा नहीं हुआ। एक बेवा औरत थी बड़ी उम्र की, उसका एक ही बच्चा था, वो अपने घर से झांक रही थी ये नजारा। इस कदर उसको जोश आया, उसने अपने बेटे को नाम लेकर कहा कि ओ मेरे बेटे, तू क्यों जवाब नहीं देता? तेरे कान में क्या खलीफाबाद की आवाज नहीं पड़ रही? चुनांचे उठ खड़ा हुआ, उसने कहा मैं हाजिर हूं। और उसके एक कतरा जिस तरह बारिश का आता है तो पीछे से मूसलाधार बारिश बस बरसने लगती है। सारे जितने जवान थे उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा हम भी आ गए। हज़रत मुस्लिम मऊद इस वाकया को लिखते हुए कहते हैं कि जब मुझे इत्तला मुझ तक पहुंची तो मैंने अपने खुदा के हुजूर एक दुआ की। मैंने कहा मेरे अल्लाह, मेरी आवाज पर उस बेवा ने अपना एक ही बेटा पेश कर दिया जो शादी की उम्र से भी गुजर चुकी है, फिर औलाद की कोई तवक्को नहीं है। मैं तेरे अजमत और जलाल की दुआ ही देता हूं, अगर कुर्बानी लेनी है तूने तो मेरे बेटे ज़िबा हो जाए, उस औरत का बेटा बचाया जाए। ये हैं वो अहमदी खास ख़वातीन और मसूरात जो अहद बैत को निभाने वाली हैं। बस अगर कुछ बेटियां इन शिद्दतों की वजह से और इन सख्तियों की वजह से रूठ कर पीठ दिखाकर बाहर जाती हैं तो गम तो मुझे उनका जरूर होगा, लेकिन दीन की गैरत मुझे बताती है
کہ خدا کے دین کو ان کی ضرورت نہیں ہے. مسیح موعود علیہ السلام کی ایک بیٹی اگر جائے گی تو خدا سینکڑوں ایسی بیٹیاں عطا فرمائے گا جو زیادہ وفادار ہوں گی, زیادہ حیادار ہوں گی, زیادہ دین کی خاطر قربانیاں کرنے والی ہوں گی, قانتات ہوں گی, حافظات ہوں گی, اور مرتے دم تک اپنے عہد و بیعت کو نبھانے والیاں ہوں گی. اس لیے دین کو تو ان کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں, میرے دل کے غم اپنی جگہ ہوں گے, کیونکہ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک بچی بھی ضائع ہو. جب یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ فلاں کو جماعت سے نکالو, تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ خلیفہ وقت کو اس کی تکلیف نہیں پہنچتی؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ مومن, تمام مومنین مل کر ایک بدن کی طرح ہیں. ایک مومن کو دکھ پہنچتا ہے تو سارے مومنوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو کیا خلیفہ وقت کو آپ ایمان کے اس ادنا میں آپ سے بھی کم سمجھتی ہیں؟ جب وہ ایسا فیصلہ کرتا ہے اس کا دل خون ہوتا ہے, وہ دعائیں کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور گریزاری کرتا ہے کہ خدا بچا اور مجھے ایسا وقت نہ دیکھنا پڑے کہ میرے ہاتھ پہ کوئی میری بچی ہے, میری بھائی ضائع ہو. اس کے باوجود اگر کوئی ضائع ہوتا ہے تو پھر انسانی غیرت کا تقاضا, ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. اور میں آپ کو کھول کر بتا دیتا ہوں کہ پھر ان کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی. جو زندگی انہوں نے اپنے لیے پسند کی ہے اس کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے. اس دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب علیم کے سوا کچھ نہیں لکھا جائے گا. میری کوئی بھی حیثیت نہ صحیح ہے, ذاتی حیثیت, مگر میں اس منصب پر فائز ہوں جس کے لیے خدا ہمیشہ غیرت دکھاتا رہا اور ہمیشہ غیرت دکھائے گا. ایک دن بھی خلافت پر ایسا نہیں آئے گا کہ خدا اپنے خلیفہ کے لیے غیرت میں دکھا رہا ہو. اس لیے اپنے مقام کو سمجھیں. میں ایک عاجز اور حقیر اور ذلیل انسان ہوں, مگر منصب خلافت عاجز اور حقیر اور ذلیل نہیں ہے. اگر آپ اپنے عہد و بیعت میں صادق اور سچی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ پر رحمت نازل فرمائیں گے اور آپ کی نسلوں کی خوشیاں آپ کو ہمیشہ دکھاتے چلے جائیں گے. کن لوگوں کی آپ اولادیں ہیں, کس عظیم اسلام کے پاسبان ہیں, ان کی قدروں کی پاسبان آپ بنائی گئی ہیں. آپ نے پیٹھ پھیری تو پھر کون ان قدروں کی حفاظت کرے گا؟ ابتدائے اسلام میں ایسی ایسی خواتین تھیں جو پورا پردہ کرتی تھیں, باوجود اس کے کہ جب سوسائٹی پاک ہو گئی ہے تو یہ اجازت تھی کہ چہرے کا سامنے کا حصہ کھلا رکھا جائے. جب وہاں گن تھا سوسائٹی میں تو پردے میں بہت زیادہ سختی تھی, جیسا کہ آج کل پسماندہ ممالک میں گند ہے. یعنی نظریں ایسی گندی ہو چکی ہیں, ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ نقاب پھاڑ کے بھی پہنچنے کی کوشش کریں گے. یہاں وہی ابتدائے اسلام والا حصہ کام کرے گا. جہاں سوسائٹیوں میں ایسی حالت نہیں ہے وہاں پردے کا دوسرا حکم اطلاق پائے گا. تو اس وقت بھی ایسی عورتیں تھیں امہات المومنین میں سے جو پردہ کرتے ہوئے جنگوں میں حصہ لیتی رہی. بڑی بڑی خدمات ادا کی انہوں نے, جنگ احد میں حصہ لیا, دوسری جنگوں میں حصہ لیا اور بڑی خدمت کے فریضے ادا فرمائے. خولہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. خالد بن ولید کو ایک دفعہ رومیوں کے ساتھ ایک مار کا درپیش تھا جس میں رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. اتنی کثیر تعداد تھی کہ خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں نہ اکڑ جائیں. وہاں مسلمانوں نے ایک نقاب پوش ضلع بختر میں بند سوار کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ پلٹ پلٹ کر دشمن کی فوج پر حملے کر رہا ہے اور زیر جاتا ہے, کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے, سفید چیر دیتا ہے اور پھر دوسری طرف سے ان سبوں کو چیرتا ہوا واپس نکل آتا ہے. چنانچہ مسلمان لشکر نے آپس میں باتیں شروع کی کہ یہ تو ہمارے سردار خالد بن ولید کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. سیف اللہ کے سوا, اللہ کی تلوار کے ساتھ سوا کس کی شان ہے کہ اس شان کے حملے کرے. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید خیمے سے باہر آ رہے ہیں. بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا سپہ سالار یہ کون ہے اگر آپ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا, میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اس قسم کا جواب. چنانچہ
وہ اس حالت میں آخر وہ جوان واپس لوٹا جس کو وہ سب جوان سمجھ رہے تھے کہ خون سے لت پت تھا اور اس کا گھوڑا بھی دم توڑنے کو تیار تھا، پسینے میں شراب ہوا۔ وہ اترا تو خالد بن ولید آگے بڑھے، انہوں نے کہا اسلام کے مجاہد بتا تو کون ہے، ہماری نظریں ترس رہی ہیں تجھے دیکھنے کے لیے، اپنے چہرے سے پردہ اتار۔ اس نے سنی انسنی کر دی، نہ زرہ اتاری نہ پردہ اتارا۔ خالد بن ولید حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا مجاہد اور اطاعت کا یہ حال ہے۔ انہوں نے پھر تعجب سے کہا کہ اے جوان، ہم تو ترس رہے ہیں تجھے دیکھنے کے لیے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، چہرے سے پردہ اتار۔ اس نے کہا آقا میں نافرمان نہیں ہوں، مگر مجھے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تو نے پردہ نہیں اتارنا، میں عورت ہوں، میرا نام خولا ہے، اور انہوں نے پردہ نہیں اتارا۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ جی گرمی بہت ہے، مردوں کا کیا فرق پڑتا ہے، وہ جس طرح مرضی نکل جائیں، ہم برقعے میں کس طرح رہیں گرمی میں۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، مجھے اپنا تجربہ ہے کہ خصوصاً دیہاتی علاقوں میں جب جانا پڑتا ہے باہر تو چھوٹی دیواروں والی مسجدیں، چھت غریب ہوتی ہے، گرمیوں کا زمانہ، بجلی کوئی نہیں ہوتی، اچکن کے بٹن اوپر تک بند کرنے پڑتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ آدمی اسٹیم ہو رہا ہے، یعنی بھاپ کے اندر پکایا جا رہا ہے۔ مجبوریاں ہیں، عادت نہیں ہے، پھر بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات تو نہیں ہے کہ مردوں کو کبھی ایسی تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مگر ایک پرانے زمانے کی ابتدائے اسلام کی ایک عورت کا بھی میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ آپ کو تو برقعے میں گرمی لگتی ہے، حضرت سمیہ کا یہ حال تھا کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو اس جرم کی سزا میں اور ان کو ارتداد پر مجبور کرنے کے لیے پورا زرہ بکر پہنا کر دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ درجہ حرارت 120 تک پہنچتا ہے، عرب میں تہران میں 140 تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور ان کے حواس مختل ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت ان سے پوچھا جاتا تھا تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو بات نہیں سمجھ آتی تھی، اس قدر شدت گرمی اور تکلیف سے وہ پاگل ہوئی ہوتی تھی۔ پھر وہ انگلی اٹھاتے تھے اوپر کی طرف ان کو ایذا دینے والے، اور تب وہ سمجھتی تھی کہ کہتے ہیں خدا واحد کا انکار کر دو، تو بات کرنے کی تو طاقت نہیں تھی، اس سے رلا دیا کہتی تھی کہ یہ انکار نہیں ہوگا۔ ایسی بھی پردہ پوش مستورات اسلام میں گزری ہیں۔ پھر حضرت ام شریک کا واقعہ آتا ہے، ان کے ساتھ بھی دشمن یہی سلوک کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جب یہ تکلیف دی جا رہی تھی، اور حالت یہ تھی کہ اس عورت کا بیٹا بھی نظارہ کر رہا ہوتا تھا اور اس کا خاوند بھی نظارہ کر رہا ہوتا تھا، اور کچھ پیش نہیں جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار صبر کرو، اے ام عمار صبر کرو، اور اے ام عمار کے خاوند تم بھی صبر کرو، کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں آپ نے دینی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام کی رفتار، اسلام کے اس قافلے کی رفتار جو احمدیت کا قافلہ ہے، یہ تیز سے تیز تر ہونے والی ہے، اور تمام دنیا میں کاموں کے بے شمار بوجھ آپ پر آنے والے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرانے کے بعد آپ میں توفیق کیسے ہوگی کہ عظیم خدمت کے کام کر سکیں؟ بس دعا کریں اور استغفار سے کام لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کی خاطر ہم ہر قربانی کے لیے پیش ہوں۔ یہ میدان جو بظاہر ہم ہار گئے ہیں، اس میدان کو ہم نے لازماً فتح کرنا۔ وہ بچی جس نے کہا تھا کہ یہ بات نہیں چلے گی، میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بات چلے گی، یہ خدا کی بات ہے، لازماً چلے گی۔ تم ساتھ نہیں چلو گی تو الگ ہو جاؤ۔ اسلام کے قافلے میں ایسے لوگوں کا شامل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، مگر اسلام کا قافلہ بھی چلے گا،
اور محمد مصطفیٰ اور قرآن کی بات بھی لازمن چلے گی اور ہمیشہ چلتی رہے گی، خواہ ہمیں خون کا آخری قطرہ اسلام میں بہانا پڑے۔ السلام علیکم۔